مصائب کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں فقط تقابل کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ تھا میرے مولا حسین کے لیے کہ جب آئے نا تڑپتے ہوئے جوان سال بیٹے پر، میرے جملے کا ساتھ ہی نہیں دیا آپ نے، نہ جانے آپ کے اذہان کہاں ہیں، تڑپتے ہوئے، سینے میں برچھی کا پھل ہے، تلواروں سے کٹا ہوا جسم، تڑپتا ہوا جوان سال بیٹا۔ اور علامہ مجلسی نے لکھا حسین اتنے آرام، میں نے کہا آیا، آپ نے سن لیا، غریب کربلا کیسے آیا؟ خدا کی قسم عجیب جملہ علامہ مجلسی نے، قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اور پڑھا جاتا رہے گا کہ بدر بر لاش بسر زانو بزانو ببازو ببازو رسید، بابا اس طرح چلتے ہوئے اکبر پہ آ رہے تھے جیسے 6 مہینے کا بچہ کہنیوں کے بل چلنا سیکھا، رو رو کے ایک آواز دیتے تھے، اکبر مجھے آواز دے، مجھے مشکل تھا میرے مولا حسین کے لیے کربلا کے میدان میں۔ علی اکبر بیانہ تڑپتے ہوئے بیٹے کے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے بیٹے کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیا، اور پھر یہ جملہ کہا، الدنیا بعدک الافعال، او میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خواب، تیرے بعد حسین زندہ نہیں رہنا چاہتا، او میرے لال اب حسین کو زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں رہ گئی، جس کا اکبر جیسا لال مارا جائے۔ کیسا عظیم مصیبت کا پہاڑ تھا میرے مولا کے لیے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت کا پہاڑ تھا جب حسین دریا کی طرف جا رہے تھے، دونوں ہاتھ کمر پر تھے، چلتے کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک رستے میں چلتے چلتے ٹھوکر لگی، منہ کے بل زمین پہ گرے، اور دیکھا کس چیز سے ٹھوکر لگی ہے، تو کیا دیکھا، جوان سال بھائی کا کٹا ہوا بازو تھا۔ اور آدمیوں میرے مولا عباس کے جہاں جہاں بیٹھے ہو، کیا دیکھا، میرے عباس کا بازو ہے، اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، کٹے ہوئے بازو پہ بوسے، او میرا عباس کہاں ہو، میرا زور کمر کہاں ہو۔ مشکل تھا، خدا کی قسم بہت مشکل تھا، لیکن ایک جملہ جو میں نے کہنا ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت آل محمد کے گھر کی سب سے بڑی مصیبت کا جملہ پڑھ کے میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ سعادت آل محمد کا گھر ہے، جملہ سننا، سعادت آل محمد کا زمانہ، مولا اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی بڑی بڑی کوٹھیاں تو تھی نہیں، آل محمد کا گھر تھا، جس طرح ایک نارمل گھر تھا۔ میرے جوانوں جملہ اذہان میں تاریخ کا رکھنا، آل محمد کے اس گھر میں، امام صادق کے گھر میں، امام کی بیٹیاں، امام کے بچے موجود ہیں۔ ظالموں نے بڑا ستایا امام کو، آخر میں ایک کام کیا، مدینے کے والی کو شاہی حکم دیا کہ صادق آل محمد کو گھر کے اندر گھر والوں سمیت جلا کے راکھ کر دو۔ یہ دوسرا موقع تھا جب مدینہ میں آل محمد کا گھر جلایا جا رہا تھا۔ میں نے جملہ کہا جوانوں تمہارے ماتم کے لیے، یہ دوسرا موقع تھا جب مدینہ کے اندر آل محمد کے گھر کو جلایا جا رہا تھا۔ چاروں طرف سے رات کی تاریکی میں ظالم حکومت کے گماشتوں نے امام صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگا دی۔ امام صادق آل محمد بیدار ہوئے، بیٹیوں کے سروں پہ ردائیں دی،
سے اٹھے سجاد